بریک کے بعد خوش آمدید. بہت سارے موضوعات پہ بات ہو رہی تھی. اب ہم بات کریں گے ملک میں دیکھ رہے ہیں حالیہ کہ وفاقی حکومت کی جانب سے اقدامات تو کیے جا رہے ہیں, مہنگائی کنٹرول کرنے میں بہرحال وفاقی حکومت ناکام رہی ہے ابھی تک. 2021 میں کیا کنٹرول ہو جاتا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. اس وقت جیسے کہ 1 روپیہ 95 پیسے بجلی کے ریٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو عام جو صارف ہے, جو کامن پیپل ہیں, جو عام عوام ہیں, ان پہ کتنا اس کا اثر پڑتا ہے؟ اشیاء خوردنوش بھی خرید سے باہر جا رہی ہیں. سربلند صاحب, پھر آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے چونکہ آپ وفاق کے نمائندے ہیں. اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی حکومت 2.5 سال سے زیادہ کا وقت اب ہو چکا ہے. آپ کو یہ مہنگائی آپ کو ورثے میں ملی بقول آپ کے. اپوزیشن کی جماعتوں کا کہنا ہے کہ نہیں, ان کے جو لوگ ہیں, ان کی جو کابینہ ہیں, ان میں فقدان ہے. کیا ایسا ہے ایک خان صاحب نے ٹیم صحیح سلیکٹ نہیں کی, یا خان صاحب دیکھیں بات چل رہی ہے ہر طرف سے کہ وزیر اعظم خان صاحب کی جو پالیسیز رہی ہیں, چاہے وہ کووڈ کی ہوں, بہت اچھی جا رہی تھی. اس پہ جو پلاننگس ہیں, وزیر اعظم صاحب احکامات بھی دے رہے ہیں اپنی ٹیم کو, ٹائیگر فورس بھی آ گئی, کون رکاوٹ ہے اس میں؟ بھی اپوزیشن رکاوٹ ہے. دیکھیں, میں نے آپ اس بات کو سمجھے, چونکہ آپ کو سمجھانا ہمارے لیے کوئی ایشو اتنا نہیں ہے, سمجھدار ہیں اور پورا آپ نظر رکھتے ہیں ہر چیز پہ گہری. میں نے کہا نا کہ جب ٹرمپ اپنی سپیچ کر رہے تھے, اس نے امریکہ کے مشکل ترین سال قرار دیا کووڈ والا, لیکن پاکستان کی جو معیشت تھی وہ سنبھالا دیا عمران خان صاحب نے, ورنہ ہماری یہاں پہ معیشت سٹیبل ہے ہی نہیں. ہم تو ہمیشہ IMF کے تھرو چلے ہیں. جو ہم سے پہلے نون لیگ کی حکومت رہی ہے, انہوں نے 5 سال پورے IMF سے پیسہ لیا, ہر سال لیا. ہمارے 2.5 سال ہو گئے, ہم نے شروع میں جو پیسہ لیا تھا وہ ان کا قرضہ لوٹانے کے لیے لیا تھا, اس کے بعد ہم نہیں گئے. ہم نے موڈیز کی رپورٹ دیکھ لیں آپ, پوری دنیا میں جو بزنس اور جو معاملات ہوتے ہیں اس میں سب سے بہترین جو ہے ممالکوں میں پاکستان کا نام تھا. ایزی بزنس ڈوئنگ کا جو ایک انٹرنیشنل فورم ہے, اس میں پاکستان کو سراہا گیا, ٹاپ 10 میں پاکستان موجود رہا. اس کے علاوہ اسٹاک انڈیکس دیکھ لیں, وہ سب سے ٹاپ پہ چلی گئی. تو بہت, اگر یہ ہماری جگہ پر نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی یا JUI کی حکومت ہوتی یا کسی اور جماعت کی ہوتی, تو یقین کریں یہ نارمل حالات میں ملک کو نہیں سنبھال سکے, تو ایسے مشکل حالات میں تو یہ سنبھال ہی نہیں سکتے. صاحب, ان کی حکومتوں میں ریٹ بہت کم تھے. دیکھیں آپ, میں پھر کہہ رہا ہوں نا, جب یہ جو کووڈ کا مسئلہ آیا, اس کووڈ کے اندر ادارے سارے بند ہو گئے, معیشت کاروبار بند ہو گیا, روزگار لوگوں کو بند ہو گیا, کوئی ملک سٹیبل ہی نہیں کر سکا. امریکہ, یورپ, برطانیہ, انڈیا, اٹلی, چائنا, سارے کے سارے جو ہے وہ دیوالیہ ہونے کے قریب آ گئے, اور لوگوں نے یہ ایڈمٹ کیا. میں نے کہا نا آپ کو, لیکن پاکستان کی تعریف کی ساری دنیا نے, اور بلکہ پاکستان کے اقدامات, اس کی کارکردگی. تو میں نے کہا جو ہم نے سنبھالا دیا, میں جو پالیسی وفاقی حکومت کی تو اس کو تو اپریشیٹ کیا قوم نے. سروائیونگ جو سچویشن تھی, اس کو ہم نے بہترین طریقے سے ہینڈل کیا. سو اب ہمارا 2021 کا جو سال ہے, جیسے خان صاحب نے کہا, اور آپ یہ بات دیکھیں گے بھی کہ جس طریقے سے ہم نے KPK میں, پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ KPK کے عوام نے دوسری دفعہ مسلسل کسی کو موقع دیا ہو اس سے بڑھ کر. تو ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں, اب وہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہمارے پاس اس وقت طریقاتی سارے جو بڑے پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت ہم شروع نہیں کر پائے, یہ کرونا کی وجہ سے. لیکن جو حالات تھے, ملک دیوالیہ ہو رہا تھا, اس کی وجہ سے, ان کے جو قرضے تھے ان کی قسطیں دینے کی وجہ سے ملک کو سمت کو دیوالیہ بچانے کی سچویشن میں تھے. لیکن اب ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم نے 6 کروڑ لوگوں کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہے, جن کو 12 ہزار روپے ہم دے رہے ہیں, 6 کروڑ غریبوں کو. اپریشیٹ. یہ جون کے بجٹ کی آپ باتیں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے اس میں ہم نے 2.5 سے 3 کروڑ لوگوں کو یہ پیسہ دے چکے ہیں سر. اور دوسرے اس کے بعد جو ہے احساس پروگرام کے تحت ہم 26 پروگرام شروع کر رہے ہیں. ایک احساس آپ فارم لیتے ہیں, کوئی بندہ بھی جا کے احساس سینٹر سے, اس میں ہم 26 پروگرام ہم نے شامل کیے. اس میں بچے کا وظیفہ, زچہ بچے کا وظیفہ, پریگنیسی کا وظیفہ, اس کے علاوہ ان کی تعلیم کا وظیفہ, معذوری کا وظیفہ, اور جو ہمارے اولڈ ایج ہیں ان کا وظیفہ, جو ہمارے بے روزگار ہیں اس کا وظیفہ. ابھی 21 ہزار روپے کی ہماری سیکنڈ قسط آ رہی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ جسے کہتے ہیں. ہم نے KP میں اور پنجاب میں ہم نے شناختی کارڈ کو صحت کارڈ بنا دیا, جس سے 10 لاکھ روپے ایک غریب آدمی کسی سرکاری ہاسپٹل میں ایریا نہیں رگڑے گا, وہ اس فٹ پاتھ پہ پڑا نہیں رہے گا. یہ جو آپ نے کہا کہ صحت کارڈ کو ہم نے, شناختی کارڈ کو صحت کارڈ بنا دیا, تو سندھ کی عوام تو منتظر ہے. میں تو کر رہے ہیں نا, ہم
आप कहाँ? कर रहे हैं ना, अभी कर कितना रहे टाइम हैं लगेगा? भाई। देखो हमने इसके लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी पीपल्स पार्टी को, यहाँ सूबाई हुकूमत को, कि हमने कहा हमें एक्सेस दे और हमारे साथ आप ज्वाइंटली इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ लेके चले, लेकिन इन्होंने इनकार किया। जिस तरीके से आयरलैंड के प्रोजेक्ट में इन्होंने हमें पहले खत लिखा, सिंध हुकूमत ने इनकार किया कि ये जी, कार्ड से सिंध जी, की आवाम को ना दें आप। जी नहीं, ये कहा कि नहीं हम आपके साथ ज्वाइंटली नहीं करेंगे, आप हमें पैसा दे, ये करे वो करे। और इनको पैसे देने का मकसद ये है कि ये पैसा डूबने का, क्योंकि जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था अच्छा था, हमने भी कंटिन्यू किया और नवाज शरीफ साहब ने थोड़ा सा किया। नईम साहब से पूछ लूं। नहीं ये कंप्लीट कर रहे थे। 8,500 लोग वो थे जो 20-21 ग्रेड के लोग थे, जिनकी तनख्वाहें 4-5 लाख रुपए और उनके घर और गाड़ियां और सब फ्री थी। उन्होंने अपने मजदूर, अपने नौकरों के नाम, अपने नाम, इन्होंने ये जाली, आप बताएं एक बंदे की तनख्वाह 5 लाख रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट के 3,000 लेने का, 5,000 लेने का है। मैं पूछ लेता हूं। तो ये इनकी नहीं, कारस्तानियां साहब, थी। ठीक है, हम क्या बेज़ाब्ती हैं, ये तो बहुत सारी चीजें सामने आई कि इस बेनजीर इनकम सपोर्ट में बहुत सारे लोग मुस्तफीद हो रहे थे जो कि एलिजिबल नहीं थे। अब सेहत कार्ड जो वफाक की तरफ से दिया जा रहा है बाकी सूबों में, क्या सिंध हुकूमत ने रोका है कि ये कार्ड हमारी आवाम को ना दे, या कोलेशन का फुकदान है कि आप किसी जगह बैठ नहीं पा रहे? देखिए पहले तो अगर मैं थोड़ा सा, मुझे भी तजिया करने देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि काफ़ी टाइम भाई नहीं लिया और मैं खामोशी सुना है सारी बातें। बात ये है कि पहले तो ये मुझे बताएं, कर्जे इस मुल्क पे कौन चढ़ाते रहे? जो लोग कर्जे चढ़ाते रहे ना, वो इनकी जमात में मौजूद है। अब ये कर्जे उतारने की बात करते हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान का कर्जा IMF से छुड़ाएंगे। इनसे ये पूछे PI के जहाज़ कदर मलेशिया ने रोक लिया था, मलेशिया उस जहाज़ का कर्जा नहीं उतार सके। फिर ये कह रहे हैं महंगाई हमें विरसे में मिली। आज अंडा मुर्गी एक हुआ हुआ है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मुर्गी के रेट भी वही है और अंडे के रेट भी यही है। फिर ये कह रहे हैं बात ये कि हमें महंगाई विरसे के अंदर मिली। भाई कौन सी महंगाई विरसे में मिली इनको? बात ये कि पेट्रोल इनको 65 मिला, 116 पे लेके गए। 116 का डॉलर मिला, 160 पे लेके गए। चीनी इनको 47 मिली, 75 पे ले गए। आटा इनको मिला 42 रुपए, 75 पे लेके गए। फिर इसी तरीके से सोना इनको मिला 57,000 रुपए पर तोला, उसको 1,30,000 रुपए पे लेके गए। ये वो जो बुनियादी चीजें। फिर बिजली का 8 रुपए यूनिट दिया, जो 72 साल में 8 रुपए गया था, इन्होंने 2.5 साल के अंदर 22 रुपए पर 1 रुपया कुछ पैसे फिर अभी इन्होंने बढ़ा दिया। फिर दूसरी बात, जिस सेहत कार्ड की ये बात कर रहे हैं, ये सेहत कार्ड इनका मंसूबा नहीं, ये हेल्थ कार्ड मंसूबा, ये मुस्लिम लीग नून का मंसूबा था। एक तो मसला ये, जो साबका मंसूबा भी जिन पे इल्जाम लगाते रहे कि इस पे करप्शन हुई है, बस किस्मती है कि वजीर आजम जाके उसी मंसूबे पे इफ्तिताह करके आ रहे हैं, जिसकी मैं बुनियादी आपको बताऊं। एक हजारा मोटरवे का इन्होंने कहा जी साबका हुकूमत ने बड़ी चोरी की है, मोटरवे नहीं बनने चाहिए, लोगों को रोडों से जो है वो फायदा नहीं मिलता। फिर उस मंसूबे का जब वो इफ्तिताह कर रहे थे तो माशाल्लाह से फिर दूध की नेले जो इन्होंने KP के अंदर जो करके वो आए। और तो कलाम के लिए माजरत, मेरा सवाल अभी तक वही है कि एक विफाक का एक प्रोग्राम है, आप नहीं चाहते कि सिंध की आवाम भी उससे मुस्तफीद हो, कि वो शनाख्ती कार्ड, उनका हेल्थ कार्ड भी हो, 7 लाख से ज़्यादा का वो इलाज करवा सकें? पहले देखिए मैं वही बात आपको करूं कि मंसूबा इनका नहीं है। इनके मंसूबे जो थे ना, देखिए हेल्थ कार्ड के लिए हमारे पास पहले साबका दौर में नवाज शरीफ साहब ने हमें भेजा था, कहा कि 50% वफाक इस पे जो है वो जो इसका एक्सपेंस होंगे बेयर करेगी और 50% सिंध हुकूमत करेगी। तो हमने उस वक्त हामी भरी थी, और हामी भरने के अंदर ऐसा है कि सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर ये कार्ड दिए गए। मुख्तलिफ अजला से मुराद ये कि 7 से 8 डिस्ट्रिक्टों के अंदर ये कार्ड दिए गए, हेल्थ कार्ड। थर तक ये कार्ड हेल्थ कार्ड गए थे। ये बेसिकली अब इनका नाम इन्होंने रखा इंसाफ कार्ड, फिर इंसाफ कार्ड का नाम चेंज हुआ, आप पता नहीं इन्होंने नया काम नाम को रख दिया हो। बात ये कि जो मंसूबे इनके इन्होंने मुल्क को दिए ना, मैं आपको बताऊं क्या दिए इन्होंने। अंडे, मुर्गियां, कट्टे, WCयां, लंगर खाने। फिर लंगर खानों के साथ साथ अगर मैं बात करूं, दुनिया के अंदर पहला वजीर आजम देखा है जो 12x12 के लंगर खाने का इफ्तिताह कर रहा है। और बात ये कि मुसीबत क्या है, लंगर खानों पर पूरा मुल्क लेकर आ गया। दूसरा एक और जो इन्होंने नया मंसूबा इस कौम को दिया है, वो भंग काश करेगा ये मुल्क, और भंग काश करके पाकिस्तान तरक्की करेगा। इस मुल्क में इनके अपने कोई मंसूबे नहीं है। जिसकी बात करें बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड की, बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड को यूनाइटेड नेशन ने खुद इसको सराहा था। और जो लोग इनके अंदर जो लोग जो है वो बुनियादी तौर पर जो रुकनीत रखते थे, जिनको कार्ड ये मिलता था, वो कार्ड उनको मिलता रहा। और जो लोग ठीक है, कुछ लोग थे गलत और गलत थे, उनके ऊपर इन्होंने स्टांस लिया, उसके ऊपर फैसला किया, और कुछ लोगों को जो है वो उनको इन्होंने बाहर किया। ये आपकी वफाकी हुकूमत भी रही, तो ये स्टांस आप लोगों ने 5 साल तक नहीं लिया। फिर सिंध में भी आप साहिब इक़्तिदार हैं, तीसरी बार आपका मैंडेट है। ये जो अकाउंटेबिलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इन चीज़ों में ज़्यादा आप सुस्त रवि का शिकार क्यों हैं? आप अकाउंटेबिलिटी, आज PTI की गवर्नमेंट, बहुत सारे ऐसे स्कैंडल आ रहे हैं, ठीक है वफाक के भी आ रहे हैं, इदारे खुद मुख्तार हैं, होना भी चाहिए। तो आप नहीं समझते कि ये आप पर इल्ज़ाम है कि आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में बहुत सारी बेज़ाब्तियाँ हुई, वो अफसरान की वजह से हुई
یا جو متعلقہ جو پولیٹیکلی پرسنالٹیز تھیں ان کی ہوئیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بینظیر انکم سپورٹ جو کارڈ تھا، یہ کارڈ پاکستان پیپلز پارٹی نے قوم کو تحفہ دیا تھا. ان لوگوں کو جو بے سہارا ہے، جو بیوہ ہیں، جو ڈسیبل لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ اس کو کارڈ کا فائدہ اٹھاتے تھے. اور کارڈ لوگوں کو جو دیا، ہمارے دوار کے اندر تقریباً ہم نے یہ کارڈ 30 لاکھ لوگوں سے اوپر دیا. پھر جب ہمارا ٹرن گیا تو 5 سال کی حکومت کس کو ملی؟ نواز شریف کو ملی. اس 5 سال کے عرصے کے اندر اس کا جو چیئر پرسن تھی وہ شاید میرے آپ کے بھی علم کے اندر ہوگا کہ وہ بھی ابھی اس کل تحریک انصاف میں ٹرائی کر رہی ہے کہ تحریک انصاف میں ان کو جوائننگ مل جائے، اور یہ بھی اپروچ کر رہے ہیں کہ وہ جلد آ جائے گی تحریک انصاف میں. صورتحال یہ ہے کہ وہ جو 5 سال کا دور تھا نا مسلم لیگ نون کا، اس 5 سال دور کے اندر بات یہ ہے کہ کارڈ کو مس یوز کیا گیا. جہاں مس یوز کیا گیا، ہم تو کہہ رہے ہیں آپ اس کو جو لوگ جن لوگوں نے مس یوز کیا ان کا نام آنا چاہیے، اور نام کوئی لسٹ کے اندر آئے بھی. ہم کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے، اور ایکشن لے کے ان کے خلاف بات یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں شیلٹر دے دو. بھائی جن لوگوں نے مس یوز کیا ان کے خلاف آپ جو ہے کورٹیں بھی کھلی ہوئی ہیں، عدالتیں بھی کھلی ہوئی ہیں، آپ جائیں ان کے خلاف. ہیلتھ کارڈ کی آپ نے بات کی، صحت میں بالکل آپ کام کر رہے ہیں. این آئی سی وی ڈی اور بہت سارے پروجیکٹ پاکستان پیپلز پارٹی ہیلتھ میں دے رہی ہے سندھ میں. کیا ہی اچھا ہو کہ وفاق اس کو سپورٹ کرے، اس کو فنڈ دے، تاکہ اس طرح کے ہاسپٹل ہر چھوٹے بڑے ڈسٹرکٹ میں ہوں، عام عوام اس سے مستفید ہوں. لیکن البتہ دیکھا ہی ہو گیا کہ جناح ہاسپٹل، سول ہاسپٹل کو وفاق نے کہا کہ اس کو ہم چلائیں گے. کیا 18 امینڈمنٹ کے بعد صوبے نہیں چلا سکتے؟ آپ اگر خود چلاتے ہیں تو یا تو ایک ہی بار آپ اسٹانس لے لیں جی بس ہم نہیں چلانا ہے. دیکھیں وہ تو کورٹ کا ڈیسیجن تھا، اور سو ہم چاہتے ہیں کہ عوام کو، لوگوں کو ریلیف ملے. جو جناح ہاسپٹل کی بات کر رہے ہیں آپ، سول کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اچھے ہاسپٹل ہیں، اور جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سندھ حکومت نے اگر کوئی ایسا کام کیا ہے، 2 ہاسپٹل جو اچھے بنائے، لیکن اس میں بھی بہت بے ضابطگیاں ہیں، ان میں بھی کرپشن ہے، ان کی دوائیاں باہر بک رہی ہوتی ہے، اس میں بھی بڑی کرپشن ہے، غریب لوگوں کا پیسہ وہاں بھی لوٹا جا رہا ہوتا ہے. جی آپ ہاسپٹل کا تحفہ سندھ کو کیوں نہیں دے رہے؟ آپ دے سکتے ہیں، وفاق اپنا پروجیکٹ لگا سکتی ہے. بالکل لگا سکتے ہیں، ہمارا تو کام ہی ویلفیئر اسٹیٹ کا ہے. خان صاحب نے کراچی میں ابھی یہ شوکت خانم بن رہا ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل ہے، وہ تو غریب عوام کے لیے بن رہا ہے. اور ہم مزید ہاسپٹلز اور یہ چیزیں ہمارے بالکل ہمارے مینیفیسٹو میں شامل ہیں. لیکن جو موجودہ صورتحال کا ملک کے اندر پیسہ کتنا ہے، ہم نے اس حساب سے لے کے چل رہے ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد جو پیسہ آ رہا ہے وہ صوبائی حکومت خود اپنی جنریٹ کر رہی ہے اور خود اپنے پیسے لگا رہی ہے. تو ہم سپورٹ کر رہے ہیں. وفاق کے پاس اب وفاقی حکومت تو ہے، بدنامی یہ ڈال دیتے ہیں کہ بھئی تبدیلی آئی ہے، ریڑے خود یہ گراتے ہیں، مکان یہ خود گراتے ہیں، سارے غلط کام یہ خود کرتے ہیں، کچرا یہ خود نہیں اٹھاتے، سڑکیں خود نہیں بناتے، پانی یہ خود نہیں دیتے، کہتے ہیں تبدیلی آ گئی، آپ نے ووٹ کیوں دیا ان کو؟ پیپلز پارٹی تو یہ نعرہ لگاتے گلی گلی میں پھر رہی ہے. لیکن ان کو یہ بتانے کی زحمت نہیں ہو رہی کہ 18ویں ترمیم ہم نے اپنے سینے کو بڑے فخر سے تھپکاتے ہوئے کہا تھا کہ ہم 18ویں ترمیم لائے. 18ویں ترمیم کا مطلب کیا ہے؟ 18ویں ترمیم کا صوبائی خود مختاری، تمام اختیارات صوبے کے، جو صوبے کے ہیں وہ صوبے کے پاس چلے گئے. وفاق تو صرف ایک، آپ سمجھ لیں کہ وفاق کے پاس کیا رہ گیا؟ وفاق کے بعد کچھ ادارے رہ گئے، وہ ادارے میں جس صوبے میں ہیں اس صوبے کی اجازت مشروط ہے. جیسے سوئی گیس میں اب جو سردیاں گزری ہے، پچھلے 8 سال سے مسلسل لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، گیس شارٹ ہو رہا ہے، اور جب سردیاں آتی ہے ہمارے پاس گیس نہیں ہوتی. اس کے لیے ہم نے ROW کے لیے 2.5-3 سال سے ہم ان کو خط پہ خط لکھ رہے ہیں سی ایم صاحب کو، یہ جواب ہی نہیں دے رہا. ROW کے لیے کیا فارمولا ہونا چاہیے؟ قطر پائپ لائن کے لیے 18th امینڈمنٹ بہت ہی 2/3 میجورٹی کے ساتھ سکسیس کروائی گئی. صوبوں میں محرومیاں تھی، ان کو ختم کیا جائے. ناٹ اونلی سندھ کے لیے نہیں ہے، تمام صوبوں میں 18ویں ترمیم کو بلا اس کے لیے اپوزیشن کے خلاف اس کو منظور کروایا گیا. آصف علی زرداری صاحب کی 3 سال کی محنت تھی پیپلز پارٹی کی حکومت میں. آپ نہیں سمجھتے کہ بہت اچھا اقدام تھا؟ ورنہ وفاق کی طرف صوبے دیکھ رہے ہوتے تھے، اب ان کے تمام ریسورسز ان کے پاس ہیں، اب مقامی لوگ اور اسٹرانگ ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے یہ اچھی چیز نہیں تھی؟ دیکھیں جی، اگر نیک نیتی پہ ہوتا تو میں بالکل ٹھیک سمجھتا ہے اس کو. لیکن یہ عوام جو پیسہ یہاں دیکھو، پاکستان کا سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کراچی سے ہوتا ہے. اب کراچی کے عوام جو پیسہ دیتے ہیں 90-95% صوبے کا پیسہ یہاں سے جمع ہوتا ہے. تو یہ 95% پیسہ کراچی میں لگتا کیوں نہیں ہے؟ کراچی حیدرآباد سکھر کراچی میں کیوں لگتا؟ میں نہیں عوام صاحب یہ تو بات ہے نا، اصل میں 18ویں ترمیم کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ کراچی میں پیسہ کیوں لگتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ